مولا کی غیبت کا اعلان جو ہے وہ اس سے پہلے ہو چکا تھا، یعنی خود ہماری جو احادیث ہیں، بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہم مہدوی احادیث دیکھتے ہیں، ان کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں امام مہدی کے ظہور کی بشارت دی، وہاں ان کی غیبت کی خبر بھی دی، اور اسی طرح ہم تمام ائمہ کے ادوار میں جو ہے یہ مسلسل غیبت کی خبریں جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں۔ اور چھٹے مولا جو ہیں امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ نے سب سے پہلے یہ بتایا کہ یہ غیبت بھی دو ادوار پر مشتمل ہوگی، ایک غیبت صغریٰ ہوگی اور ایک غیبت کبریٰ۔ اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی دو طرح کی غیبت کا ذکر ہے، اور اس اعتبار سے بھی امام مہدی علیہ السلام کو حضرت موسیٰ سے تشبیہ دی گئی کہ جس طرح ان کی دو طرح کی غیبت تھی، اسی طرح مہدی کی بھی دو طرح کی غیبت ہوگی۔ تو اب یہ خبر جو ہے وہ چلی آ رہی تھی، اور خود امام عسکری صلوات اللہ علیہ نے بھی جن جن خواص کو جو ہے وہ مولا کی زیارت کروائی، انہیں غیبت کی خبر بھی دی۔ مثلا وہ جو آخر میں کہتے ہیں 40 کے قریب بزرگان جو ہیں، بڑے بڑے ہمارے شیعہ علماء اور خاص جو مولا امام عسکری علیہ السلام کے مورد اعتماد تھے، انہوں نے جب امام زمانہ اجل اللہ فرج الشریف کی زیارت کی تو اس وقت امام عسکری علیہ السلام نے انہیں فرمایا کہ آج کے بعد انہیں نہیں دیکھ پاؤ گے، کیونکہ یہ میری شہادت کے بعد میرے بعد یہ پردہ غیبت میں چلے جائیں گے، اور اگر تمہیں کوئی کام ہوگا تو ان کے جو نائب ہیں وہ عثمان ابن سعید، جو کہ خود امام عسکری علیہ السلام کے بھی نائب تھے، یعنی امام نے ہی پہلے نائب کا اعلان جو ہے وہ اعلان کیا۔ امام مہدی صلوات اللہ علیہ کے غیبت صغریٰ کے پہلے دو نائب کا اعلان امام عسکری علیہ السلام اپنی زندگی میں کر گئے تھے۔ ایک عثمان ابن سعید کا اعلان کیا، اور عثمان بن سعید بہت بڑی شخصیت ہے، یہ اس سے پہلے جو ہیں وہ امام ہادی علیہ السلام کے بھی نائب تھے، اور اس کے بعد جو ہے امام عسکری علیہ السلام کے بھی نائب رہے، اور اس کے بعد ان کو جو ہے وہ شرف حاصل ہوا، 6 یا 7 سال جو ہے یہ امام مہدی علیہ السلام کے بھی نائب رہے۔ تو ان کی نیابت کا اعلان بھی امام عسکری علیہ السلام جو ہے وہ اپنی زندگی میں کر گئے تھے، اور ان کے بیٹے جو تھے جو بعد میں دوسرے نائب بنے، جناب محمد ابن عثمان عمری، ان کی نیابت کا اعلان بھی جو ہے وہ امام عسکری علیہ السلام اپنی زندگی میں کر گئے تھے۔ اس حوالے سے بھی ایک روایت جو ہے وہ ہماری کتابوں میں نقل ہوتی ہے، اور اس کو شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب الغیبت میں نقل کیا کہ ایک دفعہ خمس کا مال جو ہے ظاہراً یمن سے لایا گیا تھا، اور وہ امام عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے نائب جناب عثمان ابن سعید کے جو ہے حوالے کیا جائے۔ تو اس سے لوگوں میں بڑا ایک حیران کن تاثر پیدا ہوا کہ عثمان کا اتنا مقام ہے کہ مولا اپنی جگہ جو ہے انہیں بھیج رہے ہیں۔ تو اس وقت مولا نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ یہ میرے نائب ہیں، اور ان کا جو ہے وہ عمل وہ گویا میرا عمل ہے، اور ان کا بیٹا محمد میرے بیٹے محمد کا بھی نائب ہوگا۔ تو گویا یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ عثمان ابن سعید کے بعد جو دوسرے نائب جناب محمد ابن عثمان عمری، جنہوں نے تقریباً 40 سال غیبت صغریٰ میں ایک طولانی دور جو ہے امام مہدی علیہ السلام کی نیابت کا، نائب خاص کا جو ہے وہ گزارا ہے، ان کی نیابت کا اعلان بھی جو ہے وہ امام عسکری علیہ السلام جو ہے وہ اپنی زندگی میں کر گئے۔ تو جیسے ہی امام کی شہادت ہوئی امام عسکری علیہ السلام کی، اور ان کا جنازہ پڑھا مولا نے، اس کے بعد مولا جو ہے وہ نظر نہیں آئے، اور ان کا رابطہ جو ہے وہ لوگوں سے انہی نائبین کے ذریعے ہی شروع ہوا، اور اس سلسلے میں بہت زیادہ کردار ہے جناب عثمان بن سعید عمری کا۔ انہوں نے ایک طرف حکومت کو مطمئن کیا کہ امام عسکری علیہ السلام جو ہیں ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا، اور دوسری طرف شیعہ لوگوں کو یہ یقین دلایا کہ آپ کا امام موجود ہے اور میں ان کا نائب ہوں۔ یہ ایک عجیب تضاد تھا کہ ایک طرف حکومتی جاسوس کارندے اور گورنمنٹ کے لوگ جو ہیں ان کو یہ باور کرانا، یہ یقین دلانا کہ بھئی میں بس اس خاندان کا ایک نوکر ہوں اور خدمت کر رہا ہوں، کوئی اور شخص جو ہے وہ وارث موجود، اور ایک طرف لوگوں کو یہ باور کرانا کہ آپ کے امام موجود ہیں اور میں جو ہے آپ کے اور آپ کے امام کے درمیان جو ہے وہ واسطہ ہوں۔ چونکہ اتنا سخت ماحول تھا اور تقیہ شدید تھا، یعنی جو کام فرعون نے کیا ہوا تھا وہی کام معتمد عباسی نے کیا ہوا تھا، اور بے پناہ شیعوں کو پکڑا جا رہا تھا، تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا تھا، اذیتیں دی جا رہی تھیں، اور پوچھا جا رہا تھا کہ کہیں امام عسکری علیہ السلام کا کوئی فرزند ہے تو ہمیں بتایا جائے۔ حتیٰ گھر کی بھی کئی دفعہ تلاشی لی گئی، اور جعفر قذاب جو تھے اس نے اپنی جب جھوٹی امامت کا شروع کیا اور
بعد میں اس نے ہی ایک شکایت گورنمنٹ کو کی کہ میں نے دیکھا ہے ان کا ایک بیٹا تھا، اور حکومت کی باقاعدہ جو ہے وہ پولیس یا جو بھی ہے ان کو لے کے آیا اور گھر میں باقاعدہ تلاشی ہوئی، اور جس کنیز پہ یا گھر کی خاتون پہ انہیں شبہ ہوا انہیں گرفتار کیا گیا اور دیکھا گیا کہ یہ حاملہ تو نہیں ہے، کہیں بعد میں تو کوئی وارث پیدا تو نہیں ہوتا، چونکہ اس ظالم بادشاہ نے یہ حکم دیا ہوا تھا کہ اگر کوئی خاتون حاملہ ہے، یعنی امام عسکری علیہ السلام کی جو بیگمات ہیں یا ان کی کنیزوں میں سے کوئی حاملہ ہے، تو اس کو ماں کو فوراً مار دیا جائے اور حمل کو بھی فوراً جو ہے وہ ضائع کیا جائے، یا اگر کسی کی گود میں بچہ ہے تو ماں اور بچے دونوں کو قتل کیا جائے، یہاں تک جو ہے وہ سخت حکم جو ہے وہ ان کی طرف سے جاری ہوا تھا۔ تو اب اس حالت میں تقیہ شدید تھا، تو جناب عثمان بن سعید عمری نے یہ 6 سال جو ہیں وہ بڑی مشکلوں سے گزارے ہیں، اور شیعہ جو تھے عام لوگ وہ بڑے پریشان تھے، چونکہ خواص کو تو پتہ تھا اور انہوں نے تو امام مہدی علیہ السلام کو دیکھا تھا، لیکن عوام جو ہے انہوں نے تو نہیں دیکھا تھا، اور لوگوں کے اندر کہتے ہیں اس وقت گمراہی پھیلی ہے، فرقے بنے ہیں۔ ہماری بعض روایت کہتی ہیں کہ شیعہ 8 سے زیادہ فرقوں میں تقسیم ہو گئے، اور تقریباً جو ہے یہ تقسیم جو ہے شیعوں کی یہ 373 تک جاری رہی۔ 373 کے بعد یہ پھر سارے اکٹھے ہوئے اور یہ سارے جھوٹے فرقے ختم ہو گئے، اور دوبارہ اثنا عشری جو ہے مکتب جو ہے وہ دوبارہ متحد ہوا اور لوگوں کے سامنے آیا۔ ورنہ امام عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد کچھ شیعہ جو ہیں وہ جعفر قذاب کی جھوٹی جو امامت کا جو دعویٰ تھا اس کے پیچھے چل پڑے، فتیہ مذہب، اور اس طرح جعفریہ مذہب بنا۔ کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے کہا یہی امام عسکری ہی مہدی تھے۔ اچھا، خود امام کے جو کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے امام عسکری علیہ السلام کی امامت کا انکار کیا، اور ان کے جو بھائی تھے جو وفات پا چکے تھے سید محمد، ان کی امامت کے قائل ہو گئے۔ اس طرح کر کے کئی فرقے بنے ہوئے تھے، اور لیکن ایک بڑی تعداد جو تھی شیعوں کی وہ اسی عثمان بن سعید عمری کی محنتوں کا اثر تھا کہ وہ لوگ قائل تھے کہ امام عسکری علیہ السلام کے بعد جو ہے ان کا ایک بیٹا ہے اور وہ غیبت میں ہے، اور ہم ان کی امامت کے قائل ہیں، اور ہمارے اور ان کے درمیان جو واسطہ ہیں یہی نائبین خاص ہیں، چونکہ غیبت صغریٰ کے اندر تقریباً 4 نائب خاص جو ہیں پے در پہ آئے، اور وہ واسطہ تھے امام اور لوگوں کے درمیان۔